جتنی یہ ذمہ داری ضروری ہے نا کہ دین کی تبلیغ کرنا، اس سے 1000 درجہ زیادہ یہ ضروری ہے کہ دین کی تبلیغ کرنی کیسے ہے۔ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری تبلیغ کی وجہ سے بندے زیادہ متنفر ہو رہے ہو، مسجدیں چھوڑ چھوڑ کر گھر جا رہے ہو کہ یار اتنے وڈا مبلغ ہے، وڈا تبلیغ کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے یار اتنے مسجد جان دل ہی نہیں کرتا۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے یہی سیکھنا ہے، یہی میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ دین کی دعوت ہم نے لوگوں تک پہنچانی کیسے ان کو قائل کرنا ہے، کیسے ان کو دین کی دعوت دینی ہے، اور نرم لہجہ کہاں پر اپنانا ہے، سخت لہجہ کہاں پر اپنانا ہے، سخت الفاظ ہم کہاں پر بول سکتے ہیں اور نرم الفاظ ہم نے کہاں پر بولنے ہیں۔ تو توجہ کے ساتھ جی، انتہائی اہم خطبہ ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر فرد کی، امت محمدیہ کے ہر انسان کی ضرورت آج کا خطبہ ہے۔ تو عنوان یہی ہے کہ ہم نے دین کی دعوت کیسے پہنچانی ہے، کیسے لوگوں کو قائل کرنا ہے۔ ہر بندے کا نا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر داعی کا۔ میرا جو اپنا مزاج ہے وہ میرا مزاج ہے کہ دعوت توحید پلس بندہ قریب، کہ دعوت توحید آپ نے دینی ہے لیکن بندے کو قریب رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی دعوت کی وجہ سے، آپ کی دین کی طرف بلانے کی وجہ سے اگلا بندہ ویسے ہی دین سے متنفر ہو جائے۔ کیا فائدہ آپ کی دعوت کا، کیا فائدہ آپ کی دعوت دو لوگوں کو دینے کا کہ بندے آپ سے متنفر ہو رہے ہیں، آپ کی دعوت دین کے طریقہ سے لوگ متنفر ہو کر دین چھوڑ رہے ہیں۔ ایسا جو طریقہ نا یہ اسلام اس کو نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے وہی کہ دعوت توحید پلس بندہ قریب، بندہ آپ کے قریب ہونا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں اصول بیان کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کیا محبوب آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلائیں، دین کی دعوت آپ حکمت کے ساتھ دیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول ذکر کیا، حکمت۔ یہ حکمت کیا چیز ہے کہ جس کی طرف اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت کے ذریعے آپ نے لوگوں کو دعوت دینی، لوگوں کو دین کی طرف آپ نے حکمت کے ساتھ بلانا ہے۔ یہ حکمت کیا ہے جی؟ یہ حکمت یہی ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ کہاں پر میں نے سخت رویہ استعمال کرنا ہے اور کہاں پر میں نے نرم رویہ استعمال کرنا ہے، کہاں پر میرے الفاظ سخت ہونے چاہیے تو میری دعوت کا اثر ہوگا اور کہاں پر میرے الفاظ نرم ہونے چاہیے تو میری دعوت کا اثر ہوگا لوگوں کی طرف۔ یہی حکمت ہے، یہی انسان نے سوچنا ہے اور یہی کرنا ہے۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے 3 مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جہاں پر اللہ کے محبوب پیغمبروں نے سخت رویہ بھی اپنایا، لیکن کب؟ ان کی شرائط میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور انہوں نے نرم الفاظ اور نرم رویہ بھی اپنایا، وہ کب اپنایا وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اور سخت رویہ اور سخت الفاظ یہ یاد رکھیے گا، یہ خاص موقع پر اور خاص انسان کے لیے، جب انسان کسی کے ماتحت تو اسی وقت یہ اثر کرتے ہیں۔ لیکن نرم رویہ اور نرم الفاظ، نرم لہجہ یہ ہمیشہ ہی دلوں پر اثر کرتا ہے، ہمیشہ۔ اس کا نیگیٹو اثر کوئی نہیں۔ اور دوائی لینے نا تو دوائی کہتے ہیں کہ یار ادھر کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے، کہیں نقصان تو نہیں دے گی، تو نرم لہجے کا جی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، ہر لہجے ہر انسان کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ لیکن سخت لہجہ اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں، اس کے ساتھ پرہیز بہت جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان پرہیزوں کا اور ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے یہ ہمارے لیے باعث ہلاکت بن جائے گی۔ آئیے جی پہلی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جہاں پر اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ جب انسان کے پاس غلبہ تھا، حکومت تھی، اختیار تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے اندر ہیں اور باپ بہت بڑا تاجر ہے، ایک اثر و رسوخ ہے، تو کیا ہے جی ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا۔ توڑا تھا جی؟ نہیں، واقعہ یاد ہے نا جی؟ بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا جو ہے نا بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیے۔ قوم والے آئے، ساری گفتگو ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ بڑا کھلوتا جاؤ ادھر کو جا کے پوچھو کہ اس کو کس نے مارا، کس نے ان کو جو ہے نا یہ سارا ان کا حشر کیا، تمہارے خدا ہوا، پوچھو جا کے ان سے۔ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جو اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور قوم والوں کو کہتے ہیں انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پرانے آبا و اجداد کھلم کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ تو پنجابی میں کہنا ہے ابا جی تسی تے تمہاری ساری قوم گمراہ ہے۔ یہ ہے ابراہیمی لہجہ کہ سخت الفاظ ہے، سخت لہجہ ہے، لیکن کیا ہے کہ سامنے قوم والے ہیں، اپنا ایک اثر و رسوخ ہے اور باپ بہت بڑا تاجر ہے، ایک اختیار والے اور ایک حکومت غلبہ ہے ان کے پاس، تو سخت لہجہ ہے، الفاظ سخت ہیں کہ ابا جی تسی بھی تے تمہاری ساری قوم گمراہ ہے۔
اور جن کو تم پکار رہے ہو یہ لا ینفعکم، یہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، ولا یضرون، اور نہ ہی تمہارے نقصان کے مالک ہیں. انہوں نے چھٹو تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. یہ دیکھو میں نے ان کو نقصان پہنچایا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کسی نے میرے سامنے نہیں کھڑے ہوئے. سمجھ رہے نہیں الفاظ. اب آئیے دوسرا چہرہ. اب دوسری طرح یہی ابراہیم علیہ السلام ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6145 6145 حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری. حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں. سفر کے دوران ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا کہ جس علاقے کا بادشاہ انتہائی ظالم اور انتہائی بدبخت، کہ جو دیکھتا کہ کوئی بھی حسین کوئی خوبصورت لڑکی اور وہ بیوی ہوتی تو اس کو اپنی حوث کا اپنی خواہش کا نشانہ بناتا. اب یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سیدہ سارہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. سفر کے دوران اس علاقے سے گزر ہوتا ہے تو اس بادشاہ کے کرندوں نے ان کو پکڑ لیا. اب ابراہیم علیہ السلام اپنی اس بیوی کو کہنے لگے کہ اگر اس بادشاہ کو پتہ چلا کہ تو میری بیوی ہے تو یہ غلط نظروں کے ساتھ غلط سوچ کے ساتھ تیرے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. لہٰذا تم بادشاہ کو یہ کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں، کیونکہ اسلامی طور پر اخوت کے طور پر ایک دو مسلمان ایک دوسرے کا بھائی اور بہن ہے. تو لہٰذا ان کو میاں بیوی والا رشتہ نہ بتانا بلکہ ان کو بہن کا رشتہ بتا دینا تاکہ اس کی حوث سے اس کی گندی نظروں سے بچ جائے. خیر جی، یہ وہی ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے کہ جو چند عرصہ پہلے بتوں کو توڑ رہے ہیں، جو چند عرصہ پہلے اپنے باپ اور اپنی قوم والوں کو سخت الفاظ کے ساتھ سخت لہجے کے ساتھ کہتے ہیں ابا جی تسی بھی گمراہ تے تہاڈی ساری قوم گمراہ جی. اب وہی ابراہیم علیہ السلام. اب حکومت نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، حکومت کسی ظالم بادشاہ کی ہے اور غلبہ ظالم بادشاہ کا ہے. تو الفاظ کیا ہو گئے؟ بولیے جی الفاظ کیا ہو گئے؟ نرم الفاظ ہو گئے، لہجہ نرم ہو گیا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، ان کو پتا تھا کہ کہاں پر سخت لہجہ سخت الفاظ اپنانے اور کہاں پر نرم لہجہ اور نرم الفاظ اپنانے. تو بہرحال بادشاہ نے پکڑ لیا. بادشاہ وہ بڑی دلچسپ بڑی مزیدار حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی. بادشاہ نے ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. بادشاہ کے جسم کے اوپر فارج کا اٹیک ہو گیا. اسی وقت دعا کہتا ہے جی میرے لیے دعا کرو، اگر میں صحیح ہو گیا آپ کو میں آزاد کر دوں گا. حضرت سارہ نے دعا کی اور رب نے کرم کر دیا. لیکن انسان جب حوث کا پجاری ہو جائے نا جی پھر وہ رب کی حدود کو بھی بھول جاتے ہیں. ابھی تو رب سے دعا کروا کے صحت مند ہوا ہے اور دوسری مرتبہ پھر حملہ کر دیا اور جو ہی تھوڑا سا آگے بڑھا پھر فارج کا اٹیک ہو گیا، پھر آگے بڑھ ہی نہیں سکا. پھر حضرت سارہ کو کہتا ہے کہ مجھ سے پھر غلطی ہوگی، میرے لیے پھر دعا کرو کہ رب مجھے صحت دے دے، تندرستی دے دے، میں آپ کو آزاد کر دوں گا. پھر دعا کی تو رب نے پھر کرم کر دیا آزاد. پھر دعا کی تو اللہ نے صحت دے دی. تیسری مرتبہ یہ حوث کا پجاری جس کے ذہن پر حوث کا بھوت شکار ہے، حوث کا بھوت اس کے سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے، پھر حملہ کرتا ہے تیسری مرتبہ. تو رب کی طرف سے پھر پورے جسم کے اوپر فارج کا اٹیک ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا، ہاتھ مفلوج ہو گئے، پاؤں مفلوج ہو گئے. تو پھر یہ کہتا ہے اپنی زبان کے ساتھ ہن آخری موقع ہے، میرے لیے رب سے دعا کر دو کہ اگر اللہ نے مجھے اب صحت دے دی ہن میں آپ کے لیے آپ کے اس نظر سے نہیں دیکھوں گا، آپ کو آزاد کر دوں گا. حضرت سیدہ سارہ نے دعا کی، اللہ نے شفا دے دی. تو اپنے حکم اپنی وعدے کے مطابق یہ آزاد کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار تجھے اور جو پکڑ کر لانے والے تھے ان کو کہتا ہے کہ تم کس کو پکڑ لے کر آئے کہ جس کے اوپر میں قدرت نہیں پا سکتا کہ وہ جس کی حفاظت رب کرے کوئی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے جی. یہ حفاظت رب کی تھی، اللہ کی حفاظت میں تھے. تو خیر یہاں پر حدیث جو ہے نا یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے. تو اس پورے واقعے میں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب غلبہ تھا، حکومت تھی، اختیار تھا، اس وقت الفاظ کیا تھے جی؟ سخت تھی الفاظ، لہجہ بھی سخت تھا. لیکن جہاں پر حکومت نہیں تھی، غلبہ نہیں تھا، اختیار نہیں تھا، حکومت ظالم بادشاہ کی تھی، وہ الفاظ کون سے تھے جی؟ نرم الفاظ، نرم لہجہ. آئیے جی دوسری مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ یہ موضوع ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے. ہم اپنے دلوں کا غصہ وہ دین کا نام لے کر لوگوں کے اوپر نہ نکالیں. اتنے لوگوں نے غصہ کوئی اور ہوتا ہے اور جو ہے دین کا نام لے کر اس کا اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں. تو حضرت پیغمبر کا نام ہے جی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام. کون نہیں جانتا جی؟ قرآن میں جگہ جگہ پہ اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 40 دن کا قیام فرمایا. 40 دن کے قیام کے بعد اپنی قوم کے اندر اپنے قبیلے والوں کے اوپر اپنی قوم میں واپس آتے ہیں. دیکھا کہ قوم کی اکثریت و شرک میں مبتلا ہو چکی ہے. وہ بچڑا وہ گائے کی پرستش کر رہے ہیں، گائے کی عبادت کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام، یہ بھی نبی ہے، ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے گئے
کہ میرے بعد میری قوم والوں کا خیال رکھنا, ان کو کسی شرک میں, اسی کو کسی بھی اس طرح رب کے نافرمانی میں مبتلا نہ ہونے دینا. واپس آتے ہیں تو ساری کی ساری قوم شرک کے اندر لتڑی ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے جی انہوں نے آ کر حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور بالوں کو پکڑ کر کے گھسیٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگے ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, کہ جب یہ سارے کے سارے گمراہ ہو رہے تھے, گمراہی میں پڑ رہے تھے, تو نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ کس کے بال پکڑے جی؟ حضرت ہارون اپنے بھائی کے. اور ان کا جو ہے نا جرم بھی کوئی نہیں ہے, صرف کیا ہے کہ قوم والوں کو دیکھا کہ وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, تو ان قوم والوں کا غصہ حضرت ہارون علیہ السلام پر نکال رہے ہیں جن کا کوئی جرم ہی نہیں ہے, جن کا کوئی جرم ہے ہی نہیں. تو حضرت ہارون علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تو ان کو منع کیا تھا لیکن یہ خود ہی ظالم ہے, یہ نہیں رکے. اب توجہ رکھیے گئے, موسیٰ علیہ السلام بھائی ہیں, اور بھائی کو جب دیکھا کہ بھائی نے قوم والوں کو گمراہی سے نہیں نکالا, نہیں بچایا, تو رویہ بھی سخت ہے, الفاظ بھی سخت ہے. اب آئیے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا زاویہ آپ کو بتانے لگا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا, نبوت دے دی اور کہا اذهبا الى فرعون انه طغى, کہ موسیٰ اپنے بھائی ہارون لے, اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر نا فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر نا اس کو دین کی دعوت دینا, لیکن یاد رکھنا, توجہ یاد رکھنا, فقولا له قولا لجنا, جا کے اس فرعون کو نرمی کے ساتھ بات کرنا. کیا کرنا جی؟ نرمی کے ساتھ. کیوں یار؟ اور وہ رب کا باغی ہے کہ جو رب کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے, صرف اپنے آپ کو خدا نہیں کہلواتا بلکہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں اعلیٰ رب ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا موسیٰ جا کے پھٹے چک دے میں تیرے نال. ہم اپنے دشمن کے بارے میں یہی نہیں کہتے یار جو تو تھوڑی آ کے کرے تو انہیں کوئی کار ملا دی, میں انہوں پھر آپ ہی دیکھ لوں گا. رب کا باغی ہے اور رب کا دشمن ہے, رب کے مقابلے میں کھڑا ہوا. اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو کیا تعلیم دے رہے کہ موسیٰ جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ نرمی کے ساتھ بات کرنی. کیوں یار؟ یہ تو وہی موسیٰ علیہ السلام نہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا تھا. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر الفاظ نرم اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ لہجہ نرم رکھنے کی ترغیب کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ غلبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکومت نہیں ہے, غلبہ نہیں ہے, اختیار نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ جا کے نرمی نال گل کرنا, شاید کہ اس کو کوئی تزکیہ کر لے اور پاکی کی طرف آ جائے. تو یہی اس واقعے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کے پاس غلبہ ہو, حکومت ہو, اختیار ہو, اس وقت سخت لہجہ بھی چل جاتا ہے. لیکن جہاں پر حکومت نہ ہو, غلبہ نہ ہو, اختیار نہ ہو, اس وقت جی ہمیشہ یہ قانون اپنے ذہن میں رکھ لے, اصول اپنے ذہن شریف میں رکھ لے, نرم لہجہ اور نرم الفاظ ہی اثر کرتے ہیں. اگر یہاں پر جا کر سخت لہجہ, اور آگے پوری کی پوری گفتگو ٹائم کام میں, ورنہ میں یہ پوری بتاتا کہ فرعون نے کیسے بدتمیزی کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم کے مطابق نرم لہجہ یہ اپنایا, نرم الفاظ یہ اپنائے. آئیے جی تیسری مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. تیسری مثال ہمارے محبوب پیغمبر امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مکہ کے اندر ہے جی, آپ مکہ کے اندر آپ نے 13 سال کا عرصہ گزارا ہے. 13 سال. ان 13 سالوں کے اندر کون سی آپ کو تکلیف نہیں دی گئی؟ کون سا ایسا دنیا کا الزام ہے جو آپ کے اوپر نہیں لگایا گیا؟ کون سی ایسی تکلیف ہے جو آپ کو نہیں دی گئی؟ آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے, آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دی گئی, آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا, ان کے اوپر ظلم کیا گیا, آپ کے کردار کو مجروح کیا گیا. یار وہ بیت اللہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا, اس بیت اللہ کے اندر ان ظالموں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. لیکن اللہ کے محبوب مکہ کے اندر حکومت نہیں ہے جی, غلبہ نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, اور آپ کے پاس وہ پاور نہیں ہے, تو آپ نے یہ سارے کے سارے ظلم جو ہے نا برداشت کیے. یار آپ حیران ہو گئے, 19-20 سال اللہ کے محبوب اسی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جس بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. اور آپ کیا کہتے ہیں, جڑا بندہ پہلے دن آئے نا مسجد وہ نا اتوں امام بخاری بن کے نکلے, وہ ہاتھ سینے تے ہون, وہ رسول دین کرتا ہو, وہ جو ہے نا سچ بولنا شروع کر دے. نہیں میرے بھائی, آپ ذرا اس نقطے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ 360 بت بیت اللہ میں پڑے ہیں. اگر محبوب علیہ السلام رات کے وقت حملہ کروا سکتے تھے, ہو سکتا تھا نہیں جی. مکہ میں چلو کچھ نہ کچھ لوگ تو آپ کے ساتھ جڑ گئے تھے نا, کچھ نہ کچھ لوگ تو آپ کے ساتھ تھے, تو رات کے وقت ابو جہل جب سو رہا سا ادو حملہ کروا کے سارے بت توڑوا دیتے. ہو سکتا تھا نہیں جی,
लेकिन इसका नेगेटिव असर ज़्यादा था, क्योंकि अल्लाह ने पहले तारीफ फरमा दी थी कि महबूब उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत के साथ लोगों को दावत दीन देनी है, हिकमत के साथ लोगों को दावत दीन की तरफ बुलाना है। कहीं ऐसा ना हो आपकी दावत का असर नेगेटिव पड़े। फिर ऐसा वक्त आया कि वही जो 360 बुत बनाने वाले थे ना, जो उनकी हिफाजत, उनको झाड़ पूंज करने वाले थे, उनकी सफाई सुथराई करने वाले थे, उन्होंने ही अपने हाथों के साथ काबा के बुतों को तोड़ा, अपने हाथों के साथ तोड़ा। ये था जी हिकमत, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। लेकिन यही इमाम आज़म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मदीना के अंदर, मदीना की रियासत इस्लाम के ऊपर कायम होती है, गलबा आता है, हुकूमत आती है, और 8 हिजरी के अंदर मक्का फतह हो जाता है। अब हुकूमत आ गई जी, गलबा आ गया रसूलुल्लाह के पास, पावर आ गई। फिर आपने नाम लिया उन गुस्ताखों के, उन दुश्मनाने दीन के नाम लिया कि ये बंदे अगर काबतुल्लाह के गिलाफ के नीचे भी छुपे हो, इनको वहीं पर कत्ल करना है। वो कत्ल किए गए। चंद एक थे हज़रत इकरमा बिन अबी जहल, अल्लाह अकबर। जब इनका नाम आता है ना जी, एक पूरे ज़हन में एक तरीक़ घूम जाती है जी। हज़रत इकरमा बिन, ये अबू जहल का बेटा इकरमा बिन अबी जहल, रसूलुल्लाह ने इनका भी नाम लिया था कि ये इकरमा बिन अबी जहल जहाँ पर भी हो, काबतुल्लाह के गिलाफ के नीचे भी छुपा हो, इसको कत्ल कर देना, ऐनू नहीं छोड़ना। लेकिन क्या हुआ, इसको पता चला इकरमा को कि महबूब ने, अल्लाह के रसूल ने मेरे नाम का परवाना जारी किया हुआ है, वारंट जारी किए हुए। फ़ौरन जी कश्ती के ऊपर बैठते हैं और मक्का को छोड़कर निकल जाते हैं। दरमियान में जब गए ना, इस्लाम लाने का ना वाक़या बड़ा ही दिलचस्प है इनका। जब कश्ती गई ना ज़रा समुद्र के दरमियान में, तो क्या हुआ, कश्ती जो है ना समुद्र के अंदर वो फंस गई, बवल के अंदर फंस गई। अब सारे के सारे लोग जो कश्ती के अंदर सवार थे, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारना शुरू कर दिया। किसको जी? वो है तो मुशरिक थे, वो तो लात मनात उज़्ज़ा को पुकारने वाले थे। लेकिन पानियों के अंदर जाकर जब कश्ती फंसी है, तो कश्ती फंसी हुई को कहाँ पर, किसको पुकार रहे हैं? किस इधर वाले नहीं बोलते यार, किसको पुकार रहे हैं? मुझे पता है यार आपकी नींद बहुत अजीज़ है, तो आराम बहुत अजीज़ है, लेकिन जो आपको बुलवाता हूँ ना, इसमें आपको कुछ चीज़ समझानी होती है कि यार ये मक्के के मुशरिक हैं जो अभी मुसलमान नहीं हुए, मुसलमान नहीं हुए अभी। लेकिन क्या है कि पानियों के अंदर जाकर जब कश्ती फंसी है, तो किसको पुकार रहे हैं? अल्लाह को पुकार रहे हैं। आपके मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, वो तो कहते हैं कि जो कश्ती फंस जाए ना, या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती। ये मक्का का मुशरिक जो रब को नहीं मानता, जो खुदा को नहीं मानता, रसूल को नहीं मानता, उसका अकीदा देखिए कितना मजबूत है, कितना प्यारा उसका अकीदा है कि पानियों के अंदर कश्ती फंसी है तो वो रब को पुकार रहे हैं। और आपकी जब कश्ती फंसी है तो लोग क्या पुकारते हैं? या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, या बाउल हक ते बेड़ा तक। ये लोगों ने शेर बनाए हुए। अल्लाह अकबर। और आपकी वो 12 साल की बारात जो डूबी थी, वो भी पीर साहब ने निकाली, कहानियाँ झूठ है। तो बहरहाल हमें बता रहा था कि जब कश्ती फंसी है तो सारे के सारे रब को पुकारना शुरू हो गए। हजरत इकरमा ने कहा, ओए यार यहाँ पर आकर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के रब को पुकार रहे हो, कोई लात को, कोई मनात को, कोई उज़्ज़ा को, या 360 जो हम बुत छोड़ कर आए उनको क्यों नहीं पुकार रहे? तो मलाह कहने लगे कि भाई ऐसे 360 कम नहीं आते, और 360 यहाँ पानियों के अंदर फेल है, यहाँ पानियों के ऊपर हुकूमत भी अल्लाह की है, ये रब की हुकूमत इतने चल दी। अगर यहाँ से निकलना है तो रब को पुकारो। हजरत इकरमा का अल्लाह ने ज़ेर खोल दिया, अल्लाह अकबर। इनके कत्ल का परवाना जारी हो चुका है, अल्लाह के महबूब ने नाम जारी कर दिया, जहाँ पर भी वो कत्ल कर दिया जाए। लेकिन क्या है, जब अल्लाह जिसको दीन के लिए पसंद कर दे, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा कर लेता है ना, अल्लाह उसको दीन की समझ अता कर देता है। तो वहीं पर ना कश्ती के अंदर ही ये इरादा करते हैं कि यार रब्बी, यही दावत मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें देते हैं कि खुशकियों के ऊपर भी अल्लाह को पुकारो और पानियों के अंदर भी अल्लाह को पुकारो। या अल्लाह, अगर मैं इस कश्ती से जिंदा निकल गया, मैं अपना हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में देकर इस्लाम कबूल कर लूँगा। अल्लाह ने जी कर दिया करूँ। उस कश्ती से रब का नाम लिया, क्योंकि उस वक्त ये पीर बाबू बुजुर्गों को नहीं ना पुकारा जाता था, रब को पुकार रहे थे। तो रब ने उस कश्ती को निकाला, वापस आया जी, चेहरा छुपाया हुआ है, अल्लाह के महबूब के सामने आकर जी कलमा पढ़ देते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब का क्या कमाल जी, क्या जिगरा था और क्या हौसला था। ये हौसला नबियों का ही होता है कि वो जिसने सारी उम्र दुश्मनी निभाई है, जिसके बाप ने कोई एक लम्हा भी ज़ाया नहीं जाने दिया इस्लाम दुश्मनी के अंदर, नबी दुश्मनी के अंदर, उसका बेटा अब वो खड़ा है, कलमा पढ़ रहा है, महबूब ने जी सारा कुछ ही माफ़ कर दिया, उसका कलमा भी कबूल कर लिया। आज हम उनको हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहकर बुलाते,
اور باپ کون ہے جی؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ رب کے ہاں یہ رشتہ داری نہیں چلتی کون کس کا رشتہ دار ہے، کون کس کا کیا لگتا ہے، رب کے ہاں یہ چلتا ہے عقیدہ کس کا اچھا ہے۔ تو کیا ہے جی، یہ سارا کا سارا میں آپ کو اپنے موضوع کے اوپر لانا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ کے محبوب کے پاس غلبہ نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، اختیار نہیں تھا، پاور نہیں تھی، تو ظلم کو بھی برداشت کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں، اور کیا ہے کہ آپ گستاخیاں ہو رہی ہیں، آپ درگزر کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، معاف کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں پاور آئی، غلبہ آیا، حکومت آئی، پھر آپ نے اسی بیت اللہ کو، جس بیت اللہ میں 360 انہوں نے خدا بنا کے رکھے تھے، انہیں 360 خداؤں کو توڑایا تھا جی نہیں؟ اس کعبۃ اللہ کو بتوں سے آزاد 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اس وقت کروایا گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، شرک کی گندگیوں سے، نجاست سے بھرا ہوا تھا، لیکن حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ ہوں چپ چپیتے بس جو ہے نا اکھا بند کر کے پڑی جاؤ۔ تو یہی آپ کے سامنے اور میرے سامنے یہی آپ کو درس ہے جی کہ جب ہمارا حکومت، ہماری اختیار اور ہمارا غلبہ نہیں ہے، اس وقت تک ہم نے نرم لہجہ اور نرم الفاظ ہی استعمال کرنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، تو خطبے کے دوران ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا لیٹ آتے ہیں، تو جو رکیے گا جی، سخت الفاظ سخت لہجہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ حکمت کے ساتھ دعوت دینی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ہے، حکومت ہے، پاور ہے، کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبے کے دوران ہی پوچھتے ہیں آپ کے لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے، کیوں لیٹ آئے ہو؟ بتائیں جی، آج ہمارے اندر یہ جرت ہے ہم جو لیٹ آ رہی ہیں سے پوچھ سکے بھائی لیٹ کیوں آ رہی ہو؟ ابھی اپنا سیر نہیں کھلوانا ہے انہوں نے پوچھ کے، لیکن کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلبہ ہے، حکومت ہے، اور سامنے کون ہے؟ اتنا عظیم الشان اللہ کا ولی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کا دوہرا داماد، جن کو سب سے زیادہ جنت کی خوشخبریاں ملی ہوئی ہیں۔ یہاں پر سیلوٹ ہے جی، سلام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو، غصہ نہیں کیا، اور کوئی جو ہے نا لہجہ نہیں اپنا خراب کیا کہ میں نبی کا دوہرا داماد، مینوں جنت کی اتنی بشارت ملی، میں اتنا مالدار، تو کون نہ مینوں پوچھنا تھا، ایجے تو مرضی ہے ماں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا جی وہ دور جب لوگوں نے اپنی شانوں کو جو ہے نا اپنی ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ آج پتہ کیا ہے، آج ہم سب نے، مجھ سمیت ہم سب نے نا اپنی شانیں بڑیاں اونچیاں کر لی ہیں، تو اب جب تھوڑی سی بھی کسی کو بات کر دینا اس کی شان میں ہو جاتی ہے گستاخی، پھر یا تو وہ بندہ ناراض ہو جاتا ہے یا پھر وہ مسجد ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ نہیں یار انہیں مینوں آہ گل کہی، انہیں مینوں ادا کیا سیگا۔ تو جب ہم سب کی شانیں بلند ہو چکی ہیں، ہم سب نے اپنے جسم سے 1000 فٹ بلند اپنی شانوں کو کر لیا ہوا ہے، اس وقت کی ضرورت ہے ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی۔ ہاں یا تو یہ نا ہماری شان بھی اتنی ہو جیسے حضرت عثمان نے حضرت عمر کی بات برداشت کر لی تھی، ممبر پر کھڑے ہوئے حضرت عمر کی، اور کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کیا، بلکہ صرف یہ بتا دیا تھا کہ میں ذرا مصروف ہو گیا تھا، اس مصروفیت کی وجہ سے میں صرف جو ہے نا وضو کر کے مسجد میں آ گیا۔ لیکن کیا ایمان سے بتائیں آج پوچھ سکتے جی ساڈے اندر ضرورت ہے؟ یا تو اسی خطیب ہو، آپ خطیب ہو، آپ کو یہاں پر ممبر پر کھڑا کر دیا جائے اور یہ جو لیٹ آ رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں ہاں بھائی تو کہ لیٹ کیوں ہیں، تو دیکھ لیجیے پھر اگلے دن کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جی جب یہ ہماری شانیں بلند ہو چکی ہیں اس وقت ہمیں یہ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ، نرم رویے کے ساتھ اور علیحدگی میں لوگوں کی اصلاح شروع کر دیں، علیحدگی میں۔ اور مجمع کے اندر جو اصلاح ہے نا، مجمع کے اندر اصلاح یہ یاد رکھیے گا، مجمع کے اندر آج کل جی اصلاح نہیں ہوتی، لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بغض اور نفرتیں پھیلتی ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ مجھ سمیت میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم سب نے اپنی شانیں بہت بلند کر لی ہوئی ہیں۔ تو جب شانیں بلند ہوگی نا تو اس وقت ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، میں نے آپ کا اور آپ نے میرا، ہم نے مقتدیوں کا اور مقتدیوں نے اپنے امام کا، کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی قول کی وجہ سے، میرے کسی جملے کی وجہ سے وہ میرے دوسرے بھائی کو تکلیف ہو جائے اور مسجد ہی نہ چھوڑ کے چلا جائے، یار وہ دین ہی نہ چھوڑ کے چلا جائے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی دین کی طرف آیا، ہم کیا کہتے ہیں، یا نجات کے لیے کافی ہے، لیکن اگر اس کا دوسرا رخ بھی دیکھیے، اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی دین چھوڑ کر مسجد چھوڑ کر چلا گیا تو آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے یہ خیال رکھنا، ایک بندہ بھی اگر دین کی طرف ہم لے آئے، ہم کہتے ہیں یار اسی کامیاب ہو گئے، ایک بندے نے اسے نماز سے لایا، لیکن اگر وہی ایک بندہ ہماری کسی اصلاح کی وجہ سے، ہماری دعوت دین کے طریقے کی وجہ سے وہ دین چھوڑ کر، مسجد چھوڑ کر، نماز چھوڑ کر چلا گیا، تو اس کا وبال ہم سے نہیں آنا،
یہ سوال ہم سے قیامت والے دن نہیں پوچھا جانا کہ تیری وجہ سے، تیرے دین کی وجہ سے، تیرے دعوے کی وجہ سے بندہ دعوت مسجد چھوڑ کر اور نماز چھوڑ کر چلا گیا تھا، نماز کا پابند نہیں رہا، اس کا جواب دو، کیا کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ایک عربی آیا، مسجد میں آیا جی، مسجد میں آ کر وہ مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا، مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام غصے کے اندر نا، صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، صحابہ کرام غصے کے اندر اس عرابی کی طرف، اس بندے کی طرف دوڑے کہ ظالم تجھے نہیں پتا یہ مسجد ہے، یہ رب کا گھر ہے، تو یہاں پر پیشاب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! قربان جائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ محبوب لوگوں کو دین کی طرف اور اسلام کی طرف حکمت کے ساتھ بنائے۔ اللہ کے محبوب نے کہا چھوڑ دو یار، کرنے دو جو کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر نا ایک مرتبہ ایک بندے نے نا ڈبل اقامت کیا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مجھے نا بعد میں کہ لوگ وہ تسی ادو ہی روک دینا سیگا انہوں، انہیں کیوں ڈبل اقامت کہی؟ میرے بھائی میرے عزیز، یہاں پر اقامت نہیں، اور بندہ مسجد کے اندر جہاں پر نماز پڑھی جاتی وہاں پر آ کر پیشاب کر رہا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی؟ کر دو، چھوڑ دو، کرم دو جو کرتا۔ جب وہ بندہ اچھی طرح اپنے پیشاب سے فارغ ہو گیا، اپنی حاجت سے فارغ ہو گیا، پھر اللہ کے محبوب نے انہوں علیحدگی میں بلایا، انہوں کلے نے بلایا، اس کو بتایا کہ یہ مسجد ہے، یہ رب کا، مسلمان نہیں تھا یہ بھی، وہ مسلمان نہیں تھا، اس کو بتایا کہ یہ مسجد ہے، یہ رب کا گھر ہے، اس میں رب کی عبادت کی جاتی ہے، یہ مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! وہ اتنا خوش ہوا اللہ کے محبوب کے رویے سے کہ آپ نے مجھے اصلاح کے لیے علیحدگی میں بلایا، مجمع میں نہیں مجھے ٹوکا، مجمع میں نہیں مجھے جو ہے نا رسوا کیا، بلکہ علیحدگی کے اندر بلایا، اور میری جو غلطی تھی، میری غلطی کا مجھے احساس دلایا۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے کہ یا اللہ صرف میرے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کری، باقی کسی تے کوئی رحم نہ کری، وہ یہ دعا کر کے گیا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، تو رب کی رحمت کو نا بند کر دیتا، رب کی رحمت بہت وسیع ہے، سارے وہاں سے دعا کر۔ تو اس حدیث سے ہم نے، میں نے اور آپ نے کیا سمجھا ہے کہ کوئی بھی اگر مجمع کے اندر کوئی غلطی کر رہا ہے یا کر دو، اس کی اصلاح اگر ہم مجمع میں کریں گے نا جی، معاملہ ہوگا خراب۔ اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے یار؟ اس کو علیحدہ لے جائیں اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ دل کا غبار نکالنا چاہتے ہیں اور جو ہے نا غصہ کوئی اور ہے تو اور نکالنا چاہتے ہیں، پھر تو مرضی۔ لیکن اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں جی، تو ہمارا تجربہ ہے اصلاح جو ہے نا آج کل مجمع میں نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر میں کھڑا ہوں نا جی، یہاں پر جو بات میں کر رہا ہوں نا، یہ جنرلی بات ہو رہی ہے، کسی فرد کے اوپر نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر یہ میں مسئلہ بھی آپ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نا 3 مؤذن تھے، 3 مؤذن، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ کے مؤذن تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابی مدینہ کے مؤذن تھے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ جو کہ مکہ کے مؤذن تھے، کہاں کے تھے جی؟ نام کیا ہے صحابی کا؟ حضرت ابو محذورہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ نے ان کو ڈبل اذان اور ڈبل اقامت سکھائی تھی۔ ڈبل اذان کیا ہوتی ہے؟ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، باقی ساری اذان وہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہہ کر پھر دوبارہ کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ یہ شہادتیں ڈبل کہی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ڈبل اذان، ترجیح والی اذان۔ تو حضرت ابو محذورہ جو کہ مکہ کے مؤذن تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل اذان سکھائی اور ڈبل ہی اقامت سکھائی تھی، جیسے کہ ہمارے دوسرے حضرات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور حضرت بلال جو کہ مدینہ کے مؤذن تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقاری اذان، جو کہ ہمارے ہاں آپ نے ابھی سنی ہے، ہمارے ہاں عموماً جو ہے نا دی جاتی ہے، اقاری اذان اور اقاری اقامت سکھائی تھی، جیسے کہ ہمارے یہاں دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی سارے کے کلمات ایک ایک باری۔ اب کیا ہوا، اگر آپ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان دیتے، ہم نے وہاں پر نا فجر کی روٹین یہی بنائی تھی کہ فجر کے اندر نا ہم حضرت ابو محذورہ والی اذان دیا کرتے تھے، اقامت بھی پھر حضرت ابو محذورہ والی کہا کرتے تھے، یعنی ڈبل اقامت۔ اور اگر آپ نے حضرت بلال والی اذان دی ہے، یعنی ایک ایک کلمات والی، ترجیح اور ڈبل نہیں اذان دی، تو پھر اقامت بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہی جائے گی۔ سمجھ لگ رہی مسئلہ؟ اب یہ دیکھیں، یہ جنرل مسئلہ ہے، لیکن جس بندے نے یہاں پر یہ غلطی کی تھی اس کو ہم نے ذلیل بھی نہیں کیا، لیکن یہ مسئلہ بھی ہم نے اس کو سمجھا دیا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے جی اصلاح کا، یا تو آپ اس کو سائڈ پہ لے جائیں، علیحدہ لے جائیں، اس کو بتائیں یہ مسئلہ ایسے کرنا ہے، بندہ سمجھ جائے گا، یا پھر یہ کہ ہمیں بتا دیں کہ یار یہ بندے نے یہ غلطی کی ہے، اس کو نا کوئی موقع محل دیکھ کر اس کو سمجھا دیجیے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی کہ کسی نے غلطی کی ہو نا، تو ہم نے یہ سوال بھی بیان کر دیا
यानी कि गलती किसी और ने की है तो मसला कोई और पूछ रहे, ये इसके ऊपर भी इख्तिलाफात खड़ी होती है, इसके ऊपर भी लड़ाइयाँ खड़ी हो जाती मस्जिद में। तो हमने जी इस मस्जिद को फितने की आमाजगाह, लड़ाई की आमाजगाह नहीं बनाना। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी कौल की वजह से, मेरे किसी फेल की वजह से मस्जिद में फितना फसाद बरपा हो, क्योंकि मेरा ईमान है वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, कि कत्ल से बढ़ के जो अल्लाह के यहाँ जुर्म है ना वो फितना है, फसाद है। और मस्जिद के अंदर फसाद, इसी वजह से हमने जो है ना, अगर तो नमाजियों के अंदर किसी ने गलती की हुई वो सवाल भी हमने बैन कर दी कि नहीं यार हमसे अलग अलग तौर पर पूछे, अलग तौर पर बता दें कि इस बंदे ने ये गलती की है, इसकी ना कोई मौका बाहर देख कर ना इस्लाह कर दीजिएगा। तो इससे इसके ऊपर जी खुसूसी तौर पर ना तमाम अहबाब इसके ऊपर अमल की कोशिश करें। और जो है ना मस्जिद का मामला, मस्जिद का मामला आखिरी बात और थोड़ी जी कड़वी है, मुझे उम्मीद है कि इन्ना मिठा मिठा जुम्मा तुसी सुन लिया वा तो यह कड़वी गल भी इंशाल्लाह तुसी सुन लो इंशाल्लाह। मसाजिद के अंदर जी अगर आप चाहते हैं ना या मस्जिद के अंदर इस्लाह हो, कोई फितना फसाद ना हो, मैं आपको एक उसूल बताने लगा। हर बंदा अगर मस्जिद के अंदर ये दो उसूलों के ऊपर पक्का हो जाए, इन दो उसूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, इन दो उसूलों को अपना ले, मैं गारंटी देता हूँ कि मस्जिद के अंदर कभी भी फितना नहीं होगा, कभी भी फसाद नहीं होगा, कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी भी यहाँ पर ना किसी किस्म का कोई ये गैर जो माहौल बन जाता है वो नहीं होगा। पहला असूल जी अपनी ज़िंदगी का बना ले, पहला असूल कि मजमे के अंदर इस्लाह ख़त्म कर दे। पहला असूल क्या है जी, मजमे के अंदर इस्लाह ख़त्म कर दे। कि कोई गलती करता है करने दो यार, लोगों के सामने ना उसको छेड़ो। हाँ जब वो बंदा अलग हो जाए फिर उसको अलग ले जाए, उसको इस्लाह कर दे। बंदा, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ मसला खराब ही होगा जी। लेकिन मजमे के अंदर जब इस्लाह होती है ना, मजमे के अंदर बंदा एक दूसरे को टोकता है तो फिर मामला ख़राब होता है। और हमने मस्जिदों के अंदर डांगा सोटे लड़ाइयाँ होती देखती हैं, क्यों? ये इज्तिमाई इस्लाह की वजह से। क्योंकि इज्तिमाई अगर आपने इस्लाह करनी है ना तो इसका तरीका ये है कि इमाम या वहाँ पर जो जिम्मेदार मौजूद है आप उसको बता दें और वो जनरली तौर पर बात करें, किसी को महसूस ना हो कि यार गल मैनू कर रहे हैं, जनरली तौर पर। और रसूलुल्लाह का मुबारक तरीका यही था। आप देखते कि ना किसी बंदे के अंदर कोई ख़राबी है, कोई बंदे के अंदर कोई है, तो आप उन्हें जनरली तौर पर लोगों के दरमियान बयान किया करते थे कि कुछ लोग जो है ना उनके अंदर ये बुराई पाई जाती है तो लोग ना इसकी इस्लाह कर रहे हैं। अब जिसकी गलती होती थी वो भी अलर्ट हो जाता था, यार ये गलती तो मेरे अंदर है तो मैंने अपनी इस्लाह करनी है। तो ये है जी मजमे के अंदर इस्लाह ख़त्म कर दे, किसकी इस्लाह करनी है, अलहदा हो जाए, अलहदगी में ले जाए और उसको बात समझा दे, समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। और दूसरा उसूल यह है कि हर इंसान अपने काम से काम रखे। क्योंकि मस्जिद के अंदर जो है ना 3 मेन करैक्टर होते हैं। एक मस्जिद की इंतज़ामिया होती है, एक मस्जिद का इमाम और ख़तीब होता है, और तीसरे इमाम जो है ना उस मस्जिद के मुक्तदी होते हैं। अब इंतज़ामिया का क्या काम है, उन्होंने मस्जिद का सारा इंतज़ाम को देखना होता है कि सारे के सारे इंतज़ाम को संभालना होता है, देखना होता है, नमाजियों के लिए नमाज के लिए पढ़ने के लिए सारे इंतज़ाम को कवर करना होता है। ये इंतज़ामिया का काम है और वो अपना काम बखूबी अच्छे तरीके के साथ कर रहे हैं। यानी कि ये एसी चलने हैं, बंद करने, नमाज का टाइम चेंज करना है, बाहर आना है, इधर जाना, मस्जिद बंद करना, ये सारे के सारे इंतज़ामी मामला हैं। ये मेरे और आपके इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। मैं इमाम बतौर इमाम मैं भी कहता हूँ कि मेरी भी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा करैक्टर इसमें इमाम खतीब का है, जिसने नमाज पढ़ानी है, खुतबा जुमा देना, दर्स देना, इस्लाह करना, ये इमाम का काम है। और तीसरे नंबर पर मुक्तदी। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो आपका मेहमान है, और जो रब के घर में आ जाए तो रब का मेहमान है। आप जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं आप रब के मेहमान हैं, आप रब के मेहमान हैं। बादशाहों की तरह, शहनशाहों की तरह आए, आपको मस्जिद इंशाल्लाह साफ़ सुथरी मिलेगी, सफ़े साफ़ सुथरी, वाशरूम साफ़ सुथरे, और हर माहौल अच्छा, ठंडा है तो जो गर्मी है तो ठंडा माहौल, सर्दी है तो ठंडा माहौल मिलेगा। आए इज्जत के साथ, एहतराम के साथ नमाज अदा करें और नमाज अदा करके वापस चले जाएँ। इसमें आपकी भी इज्जत से साड़ी भी इज्जत। लेकिन अगर है कि हर बंदा यहाँ पर अगर जो है एक दूसरे के काम में टांग और दखल अंदाजी शुरू कर देगा, मामला ख़राब हो जाएगा। मामला ख़राब होगा कि नहीं? मामला ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो है ना ये 2 असूल अगर जिन्होंने भी जिस मस्जिद के अंदर भी ये 2 असूल अपनाए गए, हमने देखा उस मस्जिद के अंदर अल्लाह की तरफ से बड़ी खैरें उतरती हैं, बरकतें उतरती हैं, और उनके नमाजियों के अंदर सलूक होता है, इत्तेफाक होता है, इत्तेहाद होता है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और उल्फत होती है। लेकिन जहाँ पर ये इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ की वायलेशन हो, जहाँ पर मजमों के अंदर इस्लाह की जाती हो, मजमों के अंदर ये टोका जाता हो, वहाँ पर हमने लड़ाइयाँ होती देखी। जहाँ पर एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी की जाती हो, वहाँ पर हमने लड़ाइयाँ होती देखी।